بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بأس بأن يستظل بالبيت والمحمل وقال مالك رحمه الله تعالى يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس ولنا أن عثمان كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس ولا يمس بدنه فأشبه البيت. اور محرم کے لیے گھر یا محمل سے سایہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بڑے خیمے اور اس جیسی چیزوں سے سایہ حاصل کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ سر ڈھانکنے کے مشابہ ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے احرام کی حالت میں بڑا خیمہ نصب کیا جاتا تھا، اور اس لیے کہ فسطاط محرم کے بدن سے مس نہیں کرتا، لہذا وہ بیت کے مشابہ ہو گیا. محرم کے لیے چھت وغیرہ میں سر چھپانے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے لیے کسی مکان کی چھت یا اونٹ وغیرہ کے ہودج اور کجاوے سے سایہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑے خیمے اور بڑی چیزوں سے سایہ حاصل کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ سر ڈھانکنے کے مشابہ ہے اور محرم کے لیے سر ڈھانکنا جائز نہیں. لہذا جو چیز اس کے مشابہ ہوگی وہ ناجائز تو نہیں ہوگی مگر مکروہ ضرور ہوگی، کیونکہ ممنوع اور غیر مباح کی مشابہت بھی قبیح اور ناپسندیدہ شے ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے بحالت احرام ایک خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور وہ اس سے سایہ حاصل کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے محرم کے واسطے سایہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے، خواہ وہ چھت کا سایہ حاصل کرے یا فسطاط کا، کیونکہ اگر فسطاط سے سایہ حاصل کرنا ممنوع ہوتا تو حضرت عثمان ہرگز اس سے سایہ حاصل نہ کرتے. اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کپڑا انسان کے چہرے اور بدن کو مس کیے رہتا ہے، جبکہ بڑا خیمہ بدن سے دور اور بہت اوپر رہتا ہے، اس لیے یہ چھت کے مشابہ ہے، اور چھت سے بھی اتفاق سایہ حاصل کرنا درست ہے، لہذا فسطاط سے سایہ حاصل کرنا بھی درست ہوگا. وَلَوْ دَخَلَ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ حَتَّى غَطَّتْهُ إِنْ كَانَ لَا يُصِيبُ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ اسْتِظْلَالٌ. اور اگر محرم کعبہ کے پردوں میں گھس گیا حتیٰ کہ پردوں نے اسے ڈھانک لیا، تو اگر پردہ اس کے سر اور چہرے کو مس نہ کرتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سایہ حاصل کرنا ہے. کعبہ کے پردوں میں گھس کر سر ڈھانکنے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم بیت اللہ کے پردوں کے نیچے داخل ہو گیا اور پردوں نے اسے ڈھانک لیا تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت، پردہ اس کے سر اور چہرے کو مس کرتا ہوگا. دوسری صورت، پردہ اس کے چہرے اور سر کو مس نہیں کرتا ہوگا. اگر دوسری صورت ہو یعنی پردہ محرم کے سر اور چہرے کو مس نہ کرتا ہو تو یہ سایہ حاصل کرنے کی طرح ہے، اور سایہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے، لہذا یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر پہلی صورت ہو یعنی پردے محرم کے سر یا چہرے کو مس کیے ہوئے ہو تو پھر محرم کے لیے وہاں رکنا اور ٹھہرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ چہرہ ڈھانکنے کے مشابہ ہے اور محرم کے لیے چہرہ ڈھانکنا ممنوع ہے. ولا بأس أن يشد في وسطه الهميان. وقال مالك يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة، ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان. اور محرم کے واسطے اپنے کمر میں ہمیانی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اپنی کمر میں ہمیانی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہو تو مکروہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمیانی باندھنا سلے ہوئے کپڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے، لہذا اس میں دونوں حالتیں برابر ہیں۔ کمر میں رقم کی تھیلی وغیرہ باندھنے کا حکم، مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے ہمیانی یا پٹوا یا چمڑے کا کرتا یا چمڑے کا کوئی تھیلا اپنی کمر میں باندھنا اور اس میں اپنے خرچے کے لیے روپیہ پیسہ رکھنا جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محرم اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنے کے لیے ہمیانی وغیرہ باندھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہو تو مکروہ ہے، کیونکہ دوسرے کے نفقے کے لیے اسے ہمیانی باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور محرم کے لیے غیر ضروری کام کرنا مکروہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمیانی اور بٹوا سلے ہوئے کپڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے اور محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ہی ممنوع ہے، لہذا ہمیانی اس معنی میں نہیں ہے تو اس کے پہننے کی اجازت ہوگی، اور جس طرح اس میں اپنا نفقہ اور خرچ رکھنا درست ہوگا اسی طرح دوسروں کا بھی نفقہ رکھنا درست اور جائز ہوگا، کیونکہ یہ ایک طرح کا تعاون ہوگا، اور قرآن کریم نے تعاونوا علی البر والتقوی کے فرمان سے اس طرح کے تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالختم لأنه نوع طيب ولأنه يقتل خوام الرأس، اور محرم اپنے سر اور اپنی داڑھی کو ختمی سے نہ دھوئے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی خوشبو ہے، اور اس لیے کہ ختمی سر کے جو مار ڈالتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے نہانے اور غسل کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن بالوں یا داڑھی وغیرہ میں ختمی اور صابن یا شیمپو وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ خوشبودار صابن، آج کل بغیر خوشبو کے صابن ملتے ہیں، وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ شیمپو وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ختمی بھی ایک طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو کا استعمال ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختمی سر کے جوؤں کو مار ڈالتی ہے، حالانکہ محرم کے لیے کسی جاندار کو مارنا اور ختم کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے ختمی اور صابن وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قال وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عقيب الصلوات وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون في هذه الأحوال، والتلبية في الإحرام على مثل التكبير في الصلاة فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال۔ فرماتے ہیں کہ محرم نمازوں کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے، اور جب کسی بلندی پر چڑھے یا نشیب میں اترے یا سواروں سے ملاقات کرے تو بھی تلبیہ پڑھے، اور سحر کے وقت بھی تلبیہ پڑھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان حالتوں میں تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اور احرام میں تلبیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کے مانند ہے، لہذا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں تلبیہ پڑھا جائے گا۔ تلبیہ کی کثرت کرنے کا حکم، عبارت تو بالکل واضح ہے کہ محرم کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور نمازوں کے بعد اسی طرح بلند جگہ چڑھتے اور وہاں سے اترتے ہوئے، نیز سواروں سے ملتے وقت اور صبح کو تو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرات صحابہ ان اوقات اور ان حالات میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کیونکہ حضرات صحابہ ان اوقات اور ان حالات میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے تھے، لہذا آپ مسلمانوں اور حاجیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان حالتوں میں تلبیہ پڑھنے کا اہتمام و التزام کرے، اور پھر حج اور احرام کا تلبیہ نماز کی تکبیر کے مانند ہے، لہذا جس طرح نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اسی طرح احرام میں بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تلبیہ پڑھا جائے گا، تاکہ علی وجہ الکمال مشابہت و مشاکلت ثابت ہو جائے۔ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ إِسَالَةُ الدَّمِ، اور محرم تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہترین حج آواز بلند کرنا اور خون بہانا ہے۔ چنانچہ عج تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا، اور ثج
خون بہانا ہے۔ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنے کی افضلیت۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہی ہے کہ محرم کو بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا حج کی عمدگی اور بہتری کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے افضل الحج العج والثج، عمدہ حج وہ ہے جس میں عج اور ثج ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں عج سے مراد بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، جبکہ ثج سے ہدی کے جانور کو قربان کرنا اور خون بہانا مراد ہے۔ اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ تلبیہ کے موقع پر رفع صوت کا بھی خاص خیال رکھے۔ فَإِذَا دَخَلَ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل المسجد ولأن المقصود زيارة البيت وهو فيه ولا يضره ليلا دخلها أو نهارا لأنه دخول بلدة فلا تخص بأحدهما۔ فرماتے ہیں کہ جب محرم مکے میں داخل ہو تو مسجد حرام سے آغاز کرے، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے کہ مقصود تو بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، اور بیت اللہ مسجد حرام میں ہے، اور مسجد کے لیے اور محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ رات میں داخل ہو یا دن میں، اس لیے کہ یہ تو شہر میں داخل ہونا ہے، لہذا یہ داخلہ رات یا دن میں سے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ مکہ میں جا کر سب سے پہلے کرنے کا کام، عزیزو، مکۃ المکرمہ، محرم کے لیے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات، سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ سیدھا مسجد حرام جائے اور بیت اللہ کا دیدار کرے، کیونکہ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع کے موقع پر مکۃ المکرمہ داخل ہوتے ہی سیدھے مسجد حرام تشریف لے گئے تھے، اور وہاں اپنے وضو فرما کر بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ لہٰذا امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ طریق نبوی کی اقتداء کرے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے ہی ابتدا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور اس کا دیدار ہے، اور چونکہ بیت اللہ مسجد حرام ہی میں واقع ہے، اس لیے بھی حاجی کو سب سے پہلے مسجد حرام ہی کا رخ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر طواف کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہیے۔ پھر باب السلام سے داخل ہونا مستحب اور مستحسن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔ ولا يضره، اس کا حاصل یہ ہے کہ محرم کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے واسطے ہمہ وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، اور رات اور دن کے ہر حصے میں اسے مکہ اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ شہر میں دخول ہے اور شہر میں ہمہ وقت جانے اور داخل ہونے کی اجازت ہے، اور پھر دور دراز سے آنے والوں اور خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ رخصت اور چھوٹ ہے۔ اس لیے مکہ میں داخل ہونا رات اور دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگی۔ دراصل حضرات صحابہ جو رات میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے کو ناپسند سمجھتے تھے، وہ کسی شرعی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ وہ معاملہ چوروں سے حفاظت کے پیش نظر تھا۔ مگر جب اللہ نے شہر مکہ کو مامون اور محفوظ بنا دیا تو اب ظاہر ہے کہ رات دن ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگی۔ عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام میں پہلی مرتبہ حاضری کے وقت ہر شخص کو اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ عموماً قبول کر لی جاتی ہے۔ قال اذا عاين البيت كبر وهلل وكان ابن عمر يقول اذا لقي البيت بسم الله والله اكبر ومحمد رحمه الله لم يعين في الاصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لان التوقيت يذهب بالرقة وان تبرك بالمنقول منها فحسن۔ اور محرم جب بیت اللہ کو دیکھے تو تکبیر و تحلیل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ کو دیکھتے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے۔ اور امام محمد نے مشاہد حج کے لیے کوئی دعا متعین نہیں کی ہے، مشاہد حج کے لیے کوئی دعا متعین نہیں کی ہے، کیونکہ تعین دل کی نرمی کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر محرم نے منقول دعاؤں کے ساتھ تبرک حاصل کر لیا تو یہ عمدہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے وقت کے اعمال، فرماتے ہیں کہ محرم کو چاہیے کہ جیسے ہی بیت اللہ پر نگاہ پڑے فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے،
فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے اور اپنے جسم و جان اور ظاہر و باطن ہر ایک سے خانہ خدا کی عظمت اور اس کے تقدس کا اظہار کرے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر کے متعلق مروی ہے کہ جب وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی رؤیت کے وقت تکبیر و تحلیل کرنا مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ اور محمد لم یعین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت دعائیں کرنا اور اللہ کی حمد اور اس کی بڑائی و بزرگی کے کلمات ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اماکن حج کے لیے امام محمد سے کوئی خاص دعائیں منقول نہیں ہے، بلکہ اسے انہوں نے ہر شخص کی صدق نیت اور اس کے اخلاص پر چھوڑ رکھا ہے کہ انسان خود بخود کعبۃ اللہ کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے اور بے اختیار خدا کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے لگتا ہے، جس کا اثر براہ راست اس کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے، اور اگر دعائیں مقرر اور متعین کر دی جائے تو اس سے رقت قلبی ختم ہو جاتی ہے اور استحضار کا کمال ناپید ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اماکن حج کے لیے دعاؤں کو متعین نہیں کیا ہے، تاہم اس سلسلے کی بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ قال ثم ابتدى بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وحلل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وحلل، قال ويرفع يديه لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، وذكر من جملتها استلام الحجر واستلمه إن استطاع من غير أن يؤذيه، مسلما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه، وقال لعمر رضي الله عنه إنك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، ولأن الاستلام سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب۔ فرماتے ہیں کہ پھر حجر اسود سے شروع کرے اور اس کا استقبال کرے اور تکبیر و تحلیل کرے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود سے آغاز فرماتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور تکبیر و تحلیل کی۔ فرماتے ہیں کہ محرم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 مقامات کے علاوہ میں ہاتھ نہ اٹھائے جائے، اور ان میں سے استلام حجر کو بھی بیان کیا ہے، اور حجر اسود کا استلام کرے اگر دوسرے مسلمان کو ایذا دیے بغیر ممکن ہو، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم طاقتور مرد ہو، کمزور کو ایذا دے سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم طاقتور مرد ہو، کمزور کو ایذا دے سکتے ہو، اس لیے حجر اسود پر لوگوں سے تم طاقتور مرد ہو، کمزور کو تم ایذا پہنچا سکتے ہو، اس لیے حجر اسود پر لوگوں سے مزاحمت نہ کرو، بھیڑ بھاڑ نہ کرو۔ اگر کشادگی ملے تو حجر اسود کو بوسہ لے لینا، ورنہ اس کا استقبال کر کے تکبیر اور تحلیل کر لینا۔ اور اس لیے بھی کہ استلام سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔ عزیز بچوں، طواف کی ابتدا کا مقام اور حجر اسود کے استلام کا مسئلہ، محرم کے لیے حج اور ابتدائے حج میں کیے جانے والے افعال و ارکان کا بیان، جس کی ترتیب و تفصیل یہ ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ طواف کرے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ طواف کرے، اور طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے، اور جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ کرے تو حجر اسود کا استلام یا استقبال کر کے تکبیر و تحلیل کرے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنے طواف کا آغاز فرمایا تھا۔ اور وہ 7 مقامات جہاں آپ نے رفع یدین کا حکم دیا ہے، ان میں سے استلام حجر کے موقع پر بھی رفع یدین کا تذکرہ ہے۔
ابتدائے حج میں کیے جانے والے افعال و ارکان کا بیان ہے یہاں سے، جس کی ترتیب و تفصیل یہ ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ طواف کرے، اور طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے، اور جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ کرے تو حجر اسود کا استلام یا استقبال کر کے تکبیر و تحلیل کرے، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنے طواف کا آغاز فرمایا تھا۔ اور وہ 7 مقامات جہاں آپ نے رفع یدین کا حکم دیا ہے، ان میں سے استلام حجر کے موقع پر بھی رفع یدین کا تذکرہ ہے، لہذا استلام حجر کے وقت بھی رفع یدین ہوگا۔ وَاسْتَلَمَهُ فرماتے ہیں کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کا ازدحام نہ ہو اور کسی کو تکلیف دیے بغیر حجر اسود کو منہ سے چومنا ممکن ہو تو محرم کو چاہیے کہ وہ منہ سے اس پتھر کو چومے اور اس کا بوسہ لے، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ ہو یا دوسرے کو تکلیف دیے بغیر تقبیل ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں استلام کا حکم ہے۔ استلام کے معنی ہے ہاتھ یا ہتھیلی سے پتھر کو چھونا اور مس کرنا۔ استلام کے معنی ہے ہاتھ یا ہتھیلی سے پتھر کو چھونا اور مس کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے حجر اسود کی تقبیل کی، یعنی اسے اپنے دہنے مبارک سے چوما اور اس پر اپنے دونوں ہونٹوں کو رکھا۔ اسی طرح یہ بھی مروی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے حضرت عمر سے یوں فرمایا کہ بھائی تم بڑے بہادر اور طاقتور مرد ہو، اس لیے حجر اسود کی تقبیل کے لیے لوگوں سے مزاحمت نہ کرنا، ورنہ دوسروں کو تکلیف دے بیٹھو گے اور ایک سنت کی ادائیگی میں واجب کو ترک کر دو گے، اس لیے استلام حجر سنت ہے جبکہ مسلمان کو تکلیف نہ دینا واجب ہے، لہذا ادائے سنت کے لیے واجب کو نہیں ترک کیا جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور کسی کو تکلیف پہنچانا کا اندیشہ نہ ہو تو پھر تقبیل حجر کرنا، یعنی اسے ہونٹ اور منہ سے بوسہ دینا، لیکن اگر ایذا کا خدشہ ہو تو پھر دور سے حجر اسود کا استقبال کر لینا، اس کی طرف رخ کر لینا اور تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا۔ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالْعُرْجُونِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَبَّلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ بِمَحْجَنِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اگر حجر اسود کو کسی ایسی چیز سے چھونا ممکن ہو جو اس کے ہاتھ میں ہو، جیسے شاخ وغیرہ، پھر اسے بوسہ دے دے تو وہ ایسا کر لے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ارکان کا استلام کیا، اور اگر محرم ان چیزوں میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو تو حجر اسود کا استقبال کرے، تکبیر و تحلیل کرے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ہاتھ کی چھڑی وغیرہ سے حجر اسود کو چھونے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھیڑ یا عذر کی وجہ سے کوئی شخص حجر اسود کی تقبیل اور اس کا استلام نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں کوئی لکڑی وغیرہ لے کر کے اس سے حجر اسود کو چھوئے۔ پہلے تو تقبیل ہے، بوسہ لینا ہونٹوں سے، یہ نہ ممکن ہو تو استلام کرے، استلام نہ ہو تو استقبال کرے، ہاتھ وغیرہ کی لکڑی لے کر کے اس سے حجر اسود کو چھوئے اور پھر اس لکڑی کو چوم لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مروی ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ارکان یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا بوسہ دیا، اور چونکہ یہ عمل کئی اشواط میں ہوا تھا اس لیے استلم الارکان میں ارکان کو بصیغہ جمع بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فرماتے ہیں کہ اگر محرم ما قبل میں بیان کردہ کسی چیز پر قادر نہ ہو، حتیٰ کہ چھڑی سے بھی استلام حجر اسود نہ کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ طواف کرتے وقت حجر اسود پر پہنچے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر و تحلیل کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس شخص کا حجر اسود کو استقبال کرنا اس کے حق میں استلام کے درجے میں ہو جائے گا۔
قال ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه فيطوف بالبيت 7 أشواط لما روي أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف 7 أشواط. والاضطباع أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه عن كتفه الأيسر وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ پھر اپنے دائیں طرف سے جو دروازے سے متصل ہو شروع کرے، اس حال میں کہ اپنی چادر کا استباع کر چکا ہو، البتہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، لہذا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے. اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر اپنے دائیں جانب دروازے سے متصل طرف سے طواف شروع کیا اور 7 پھیرے طواف کیا. اور استباع یہ ہے کہ محرم اپنی چادر کو اپنے دائیں بغل سے نکال کر اسے اپنے بائیں کندھے پر ڈال لے. استباع سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ محرم جب طواف کرنے کا ارادہ کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے، یعنی حجر اسود کی دائیں طرف کا جو حصہ باب بیت اللہ کا جو دروازہ ہے باب بیت اللہ سے متصل ہے، اس حصے کی طرف سے طواف کرنا شروع کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے اور یہی طریقہ مسنون بھی ہے. دوران طواف اضطباع کرنا بھی مسنون ہے، اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر، دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے، کیونکہ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.